إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دین اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے۔ اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کا انتخاب کیا ہے جنہیں انبیاء اکرام کہا جاتا ہے، وہ اس روئے زمین پر پائے جانے والے تمام لوگوں سے افضل لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے انبیاء سے یہ دین آگے دوسروں تک منتقل کیا ہے، انبیاء کے مشن کو مکمل کیا ہے، وہ لوگ بھی انبیاء کے بعد باقی لوگوں سے ان کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، یقیناً اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فواجد قلب محمد خیر قلوب العباد،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام لوگوں کے دلوں سے اس کو اللہ نے بہتر پایا. فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا. ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلب اصحاب محمد خیر قلوب العباد. پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کے وزراء کے طور پر ان کا انتخاب کیا. جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ باقی تمام نبیوں سے زیادہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقام اور مرتبہ باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہے. فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانے کے لوگوں میں سے سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جو میرا زمانہ ہے. میرے زمانے کے لوگ جن لوگوں نے میرا زمانہ پایا ہے، مجھ پر ایمان لائے ہیں، مراد آپ کے صحابہ ہیں، یہ تمام زمانے کے لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں. اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں وہ بہتر ہیں، یعنی کہ تابعین کی جماعت ہے. پھر اس کے بعد بہتر وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی کہ تبع تابعین کی جماعت ہے. تو جس زمانے کے لوگوں کو سب سے بہتر پایا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کے اوپر کسی قسم کا طعن نہ کرو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بعد میں آنے والوں میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو میرے وہ صحابہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ چلے ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں، جن کو میرے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا ان کے ایک مد آدھا کلو کا ہوتا ہے، ایک مد انہوں نے اللہ کی راہ میں کوئی گندم کوئی کھجور خرچ کر دی، تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ مقام اور مرتبہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، آپ پر ایمان لائے تھے، آپ کے صحابہ تھے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو دیکھا جس طرح کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کچھ اختلاف تھا. اس بنیاد پر کسی کو برا کہتے ہوئے دیکھا تو ان کو نصیحت کی، کہنے لگے واللہ لمشہد شاہدہ رجل یغبر فیہ، اللہ کی قسم ایک لڑائی جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بندہ حاضر ہوا اور اس کے پاؤں غبار آلود ہوئے اور اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کسی ایک غزوے میں کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کا ساتھی بنا، آپ کا صحابی بنا، اس نے آپ کا ساتھ دیا. اگر بعد میں آنے والے بندوں میں سے کسی بندے کو نوح علیہ السلام کی عمر بھی مل جائے اور ساری عمر کے اندر وہ بہترین عمل کرتا رہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والوں میں سے جس نے صرف اور صرف کسی ایک غزوے میں آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں غبار آلود ہوئے ہیں، اس کی 950 سال 1000 سال کے اعمال اس کے ایک غزوے کے چند لمحوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کے ایمان کی، ان کے اوپر راضی ہونے کی، ان کے اچھے انجام کی بشارت خود دی ہے۔ بعض لوگ صحابہ کے اوپر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے طعن کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جس طرح کئی ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کی علامت اور اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کے ساتھ دلی طور پر محبت کرنا، قطع نظر ان کی لغزشوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر انسان ہونے کے ناطے کسی صحابی سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر کسی صحابی سے نفرت دل میں پالنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ صحابہ سے محبت، جمیع صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، کسی صحابی سے نفرت اپنے دل میں پالنا، یہ صحابہ کی نفرت بندے کے نفاق کی علامت ہے۔ صحابہ سب کے سب مغفور عنہم ہیں، اللہ نے سب کو معاف کیا ہے۔ ہاں، معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کے متعلق کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ آپ کے دور میں کئی ساری مثالیں اس کی موجود ہیں کہ صحابی رسول ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی ہے، اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ ایک صحابی رسول تھا، اس نے زنا کیا، اس کو حد نافذ لگی، اس کے اوپر حد نافذ کی گئی۔ ایک صحابیہ نے اس سے غلطی ہوئی، اس پر حد نافذ ہوئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو اس کی بخشش کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے۔ صحابہ کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصار کے ساتھ محبت ایمان کی علامت ہے، اور انصار کے ساتھ بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف لوگوں کے متعلق فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے محبت ایمان والا کرے گا، اور مجھ سے بغض وہ شخص رکھے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اور جمیع صحابہ کے متعلق فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس کو حقیقت میں مجھ سے محبت ہے، اس لیے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اصل میں اس کو میرے ساتھ بغض ہے، اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ جمیع صحابہ کے متعلق فرمایا۔ بلکہ صحابہ سے محبت کرنا اس کو خود صحابہ اکرام بھی کبار صحابہ سے محبت کو بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول کو بہت تیاری تو نہیں کی،
لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بات اس کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ فرمایا سب کے لیے ہے، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، ایمان لانے کے بعد یہ بات ہمیں سب سے زیادہ خوش کرنے والی بات تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، کہتے ہیں کہ ہماری محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ ہمارے اعمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں، لیکن پیارے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے چونکہ ہمارے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، عمر کی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کل قیامت والے دن ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب کر دے گا، کیونکہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہوگا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں نفاق ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کچھ پہچانیں بیان کی نا، کہ منافق کی علامت یہ ہے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھی جائے گی اس کے پاس خیانت کرے گا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب جھگڑا کرے گا بد زبانی کرے گا۔ فرمایا یہ علامتیں منافقوں کی علامتیں ہیں، اس سے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ کام منافقوں کے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت صحابہ کے ساتھ محبت کو قرار دیا، اور نفاق کی علامت صحابہ کے ساتھ نفرت کو قرار دیا۔ اور صحابہ کرام، لوگ مختلف صحابہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں، تاریخ کے اندر بہت ساری غلط قسم کی باتیں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، دیگر صحابہ کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ تاریخی باتوں کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس کی سند ہی کوئی نہیں ہوتی، تاریخ کی کوئی سند نہیں ہے، حدیث کی سند موجود ہے، قرآن تواتر کے ساتھ آیا ہے، اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ تاریخی باتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ تان کرنا، جبکہ صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ اب ہم صحابہ کو مقام، ان کا مقام مرتبہ دیکھیں گے، قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ قرآن صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہم نے ایمان کو لکھ دیا ہے، پکا کر دیا ہے کہ یہ پکے مومن ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، سورہ المجادلہ میں ہے، اسی طرح سورہ انفال میں ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرتیں کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ایمان لانے والے، ہجرتیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے، ان کی مدد کرنے والے، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے، سچے مومن ہیں۔ کئی لوگ اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر، ہندا مثال کے طور پر کافرہ تھی، اس کی کفر والی زندگی کو اگر کوئی بندہ مثال بنائے اور اس بات کو نظر انداز کر دے کہ اسلام لانے کے بعد اس کا اسلام بہترین اسلام تھا، اللہ رب العزت ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اس طرح بنیاد بنائیں تو بہت سارے، بلکہ اکثر و بیشتر صحابہ جو شروع میں ایمان لائے تھے، اس کے علاوہ باقی لوگ کیا تھے؟
اسلام کے سخت مخالف تھے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 قاری بہترین لوگ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے نام لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے تھے، نام لے کر اللہ فلاں کو پکڑ، فلاں کو ہلاک کر، فلاں کو تباہ کر دے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے نبی کو منع کر دیا، لیس لک من الامر شیء، اے اللہ کے رسول معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہم جسے چاہیں ہدایت دے دیں، جسے چاہیں ہدایت سے محروم کر دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ اسلام کے سخت مخالف ہیں، لیکن آپ نام لے کر ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ اور ہوا کیا، جن کے نام لے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وحشی، اس نے حمزہ کو قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایک وقت میں قاتل تھا، اور یہی وحشی تھا جو ایک وقت میں جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، وحشی نے کہا، اپنا واقعہ وہ سارا بیان کرتا ہے، صحیح بخاری میں اس کا واقعہ موجود ہے، کہنے لگا اگر میں نے روئے زمین کے اوپر کسی بہترین شخص کو قتل کیا تو جب مسیلمہ کذاب کا معاملہ آیا تو میں نے سوچا کہ جب میں نے بہترین بندے کو قتل کیا تھا، اب اس کا تدارک یہ ہے کہ میں بدترین بندے کو بھی قتل کروں۔ تو میں نکلا، جنگ میں نکلا، اور میں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا۔ ایک طرف اگرچہ وہ حمزہ کا قاتل تھا، لیکن اب مسلمان ہو گیا، اب صحابی رسول بن گیا۔ وہ اس نے غلطی کی تھی، وہ کفر کے زمانے میں کی تھی۔ اللہ جب ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے اور اسلام کے متعلق ہے کہ اسلام جتنے بھی پچھلے بندے کے گناہ ہوتے ہیں وہ سب بندہ اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے ساتھ مٹا دیتا ہے۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی خود دی ہے۔ اب صحابہ کا ایمان جانچنا ہو تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب کوئی بدبخت کہے کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تھا، یا فلاں صحابی میں یہ مسئلہ تھا، فلاں میں یہ مسئلہ تھا، تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو عدالت لگا کر بیٹھ جائے؟ تو فیصلہ کرتا رہے، دوسروں کے صحابہ کے ایمان کا فیصلہ کرتا رہے اور ان کے انجام کا فیصلہ کرتا رہے، اور ان کے پائے جانے والے معاملات کے متعلق تو ان کو بنیاد بنا کر ان کی غلطیوں کو اچھالے۔ اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، بلکہ ان کا ایمان تو اس طرح کا ایمان تھا۔ اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو جس طرح کا میرے صحابہ اس دین پر، اسلام پر ایمان لائے ہیں، اس طرح کا ایمان کا نمونہ پیش کرو گے، تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ تم ہدایت یافتہ تب بنو گے، تمہارا ایمان تب قبول ہوگا جب تم میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے۔ اللہ نے تو ان کے ایمان کو نہ صرف ان کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تو ایک معیار مقرر کیا ہے کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، میرے صحابہ جیسا ایمان لا کر دکھاؤ۔ اور جنہوں نے صحابہ کے ایمان پر تان کیا تھا، اللہ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو صحابہ کے ایمان پر تان کرتے تھے، ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جس طرح کہ یہ میرے نبی کے ساتھی ایمان لائے ہیں، صحابہ ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ تو بیوقوف ہے، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اللہ فرماتے اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، جو میرے صحابہ کو بیوقوف قرار دے گا، حقیقت میں یہ خود بیوقوف ہے۔ بیوقوف وہ ہیں جو میرے صحابہ پر تان کرتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ پر تان کرتے ہیں۔ تو نبی کے صحابہ پر، ان کے ایمان پر تان کرنے والے یہ بیوقوف، اللہ کا قرآن ان کو کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہے۔ ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے، دوسروں کو بیوقوف کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ فرمایا جو پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جو ان کے بعد ایمان لانے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ قربان جائیں، اللہ کہتا ہے جو پہلے پہل مہاجرین انصار میں سے ایمان لائے اور جو ایمان میں ان کے بعد آئے،
پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ رب العزت ان کے لیے اپنے راضی ہونے کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ ان کے اندر بھی غلطیاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، انسان ہیں، غلطی کمی کوتاہی ان کے اندر بھی ہوگی۔ اللہ دلوں کو جاننے والا ہے، آنے والے حالات کا بھی اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، جنگ جمل ہونی ہے، جنگ صفین ہونی ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے ان کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی، کہ اللہ احکم الحاکمین ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنتی ہونے کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی بھی صحابی ہو وہ برکت کا باعث ہے، صحابہ کا وجود لوگوں کے لیے اس کو باعث برکت قرار دیا گیا۔ فرمایا النجوم امانۃ للسماء، فرمایا جس طرح یہ ستارے امن کی علامت ہیں، ستارے امن کی علامت ہے، جب تک یہ چاند ستارے موجود ہیں اس کا مطلب ہے یہ دنیا کا نظام موجود ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ چاند ستاروں کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام درم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا میرے صحابہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب میرے صحابہ جب تک موجود ہیں یہ جو بڑے بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے معاملات بنیں گے، وہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن و مجید کے اندر پہلی کتابوں میں صحابہ کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان کی فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم، اچھا آپس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑے نرم دل ہیں۔ اب بعض بدبخت وہ ہیں جو صحابہ کے آپس کے اختلافات کو ہی اچھالتے رہتے ہیں، فلاں کا مسئلہ، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے رحماء بینہم، ٹھیک ہے ان کا آپس میں اختلاف ہو جانا کوئی اجتہادی اختلاف تھا، لیکن ہم حق نہیں رکھتے کہ اس اختلاف کو اچھالیں، لوگوں کے سامنے اس کو اچھال کر بنیاد بنا کر کسی صحابی پر تان کریں۔ ایک طرف اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ہے اور ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور جنتی خاتون ہے، جنتی خاتونوں کی سرداروں میں سے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کس پر تان کریں گے؟ ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک طرف علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان کی وجہ سے ہے، قربان جائیں۔ فرمایا کہ یہ اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشان کی وجہ سے اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو لوگ آج بھی، جو بندہ راتوں کو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور جو شخص راتوں کو گندی ویڈیو دیکھنے والا ہے اور رات اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارنے والا ہے، صبح شکل سے ہی اس کے شکل پر نحوست طاری ہوتی ہے، وہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل پر ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کرنے کی وجہ سے یہ اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں، یہ اللہ کے اللہ والے کو نیک لوگ ہیں۔ تراہم ذالک مثلہم فی التوراۃ، فرمایا کہ یہ ان کی مثال تورات میں بیان ہوئی ہے کہ یہ آپ ان کو رکوع کی حالت میں دیکھیں گے، سجدوں کی حالت میں دیکھیں گے اور سجدوں کی وجہ سے اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، یہ مثال تورات میں بیان ہوئی ہے۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے جس طرح کہ کھیتی ہے، وہ اپنی کومپل نکالتی ہے، پھر مضبوط ہو جاتی ہے، اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، تو کسان کو یہ چیز بڑی خوش کرتی ہے، وہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن کافروں کو انہیں دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کافر لوگ صحابہ کی جماعت سے چڑھتے ہیں، انہیں ان سے نفرت ہوتی ہے،
جبکہ جو ان کی پرورش کرنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے، وہ جب وہ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہے، انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، سوموار کا دن تھا، آپ کی آخری نماز تھی، اس کے بعد آپ پر نماز کا وقت نہیں آیا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، گھر کا پردہ ہٹایا، صحابہ کو دیکھا نماز کے اندر موجود ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جس طرح بندہ کسی کو خوش ہو کر مسکراتا ہے، دیکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر مسکرا دیے کہ یہ میری وہ جماعت ہے جس کو میں نے تیار کیا تھا۔ گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو وہ اپنے ان ساتھیوں پر خوش ہو کر رخصت ہوئے تھے۔ اب کوئی بعد میں تان کرے، باتیں کرے، ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو بنیاد بنا کر، انسانی تقاضا ہے، اس کی وجہ سے لغزش ہے، اجتہادی غلطیاں ہیں، معاملات ہیں، وہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے بات کرے۔ پیارے نبی تو جا رہے ہیں ان سے خوش ہو کر۔ فرمایا کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس طرح کوئی کسان اپنی کھیتی بوتا ہے، جب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو کسان اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو کھیتی میں نے بوئی تھی اب یہ پھل دینے کے قابل ہو گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے۔ فرمایا یہی مثال میرے صحابہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، ان کے ساتھ ساتھیوں کا انتخاب کیا، یہ ساتھی تیار ہو گئے، اللہ کے رسول انہیں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن کافر لوگ، فرمایا کہ وہ لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو ان صحابہ سے بڑی تکلیف ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جتنے ایمان لانے والے ہیں اور سب کے ساتھ عمل کرنے والے، ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ اجر عظیم کا اور اچھے انجام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے صحابہ کی بیان کی ہے۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ ہیں، آپ کی جماعت ہے، آپ کے ساتھ ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان کے ایمان کی گواہی خود قرآن میں دی ہے، ان پر راضی ہونے کی، خوش ہونے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کی ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور بعد میں آنے والوں کو صحابہ کے متعلق کیڑے نکالنے کی بجائے، ان کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ ان کے اوپر فتوے لگانے کی بجائے، بعد میں آنے والوں کے ذمے جو بات ہے وہ بھی اللہ نے ذکر کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان والے اس دنیا سے گئے سب کو معاف کر دے۔ گویا کہ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم صحابہ کے لیے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کریں۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ صحابہ کے لیے عدالت لگا کے بیٹھ جائیں، نعوذ باللہ کسی کو اسلام سے خارج کر دیں، کسی کے متعلق اس کو عدالت میں کھڑا کر کے تان کریں، ان کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر، ان کی اجتہادی غلطیوں کو بنیاد بنا کر، وہ بھی ہمارے حساب سے اللہ بہتر جانتا ہے ان کے متعلق، ان کو بنیاد بنا کر ہم ان کے متعلق تان کریں۔ اس کی بجائے ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کا وصف یہ بیان کیا ہے والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم سے پہلے جتنے ایمان لا چکے ہیں۔ اور اس کا اول مصداق صحابہ ہے، اول مصداق، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں، اول مصداق اس کے صحابہ ہیں۔ جتنے بھی ایمان لانے والے پہلے اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اپنے لیے اللہ سے معافی مانگیں اور صحابہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کریں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی زبان میں ترشی ہوتی، دل میں سختی ہوتی تو یہ ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اللہ کو پتہ تھا ان سے بھی غلطیاں ہو جانی ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کا دل نہ توڑے، غلطی ہو جائے گی ان سے بھی۔ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو مشورے میں شامل رکھیں، کسی کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔
حاتم بن ابی بلتا بدری صحابی ہیں، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ایک خط لے کر مشرکین مکہ کی طرف بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، خط لے کر ان کی طرف بھیج دیا کہ اللہ کے رسول تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لہذا اپنا بندوبست کر لو۔ وہ خط پکڑا گیا، اللہ کے رسول نے بھیجا، جبریل نے بتایا، آپ نے خط منگوا لیا، علی رضی اللہ عنہ کو اور چند ایک ساتھیوں کو بھیج کے خط منگوایا، خط پڑھا گیا، دیکھا اس میں خط ہے حاتم بن ابی بلتا کی طرف سے مشرکین مکہ کے سرداروں کی طرف۔ کہا حاتم یہ کیا بات ہے، مسلمانوں کا راز فاش کر رہے ہو؟ حاتم کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بارے میں جلدی نہ کریں، میں مسلمان ہوں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ میرا ایمان ہے، ان سے محبت کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں مکہ کا رہائشی نہیں ہوں، باہر سے مکہ میں آیا تھا، میرا خاندان مکہ میں ہے، باقی جتنے آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے ان کے وہاں پر خاندان بیٹھے ہیں، ان کے قبیلے وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، آپ حملہ کریں گے، دیگر ان کے خاندان کے لوگ محفوظ وہاں پر موجود ہیں، ان کے بیوی بچے وہاں پر ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے دل میں بات آئی تھی کہ میں بھی ان کے اوپر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہاں پر میرے جو رشتہ دار بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں ان کو وہ کچھ نہ کہیں، بس یہ میرا ذہن میں ایک بات آ گئی تھی، اس طرح میں نے یہ معاملہ کر دیا۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے رسول یہ منافق ہو گیا، آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں؟ قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی یہ ساری بات سنی، غلطی دیکھیں کتنی جنگی جرم سمجھا جاتا ہے اس چیز کو، مسلمانوں کا راز فاش کرنا جنگی جرم ہے، لیکن پیارے نبی نے کیا فرمایا، صرف ان کی اسی بات کو نہیں دیکھا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کے پچھلے کارنامے کو دیکھا، ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی لیکن یہ میرا وہ صحابی ہے جو بدر میں شریک تھا، فرمایا نہیں یہ میرا صحابی بدری ہے۔ عمر تو نہیں جانتا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے اہل بدر کو دیکھا، فرمایا بدر والوں میں تم سے خوش ہو گیا، آج کے بعد تم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوگی میں نے پیش کی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ ان باتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک بڑے کارنامے انجام دینے والے ہیں، پیارے نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، ٹھیک ہے غلطی ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ان کے کارنامے دیکھ کر ان کے لیے بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ تو انجام کے لحاظ سے سارے صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے کہ صحابہ غلطی ان سے ہو سکتی ہے، ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی ہے، مثالیں موجود ہیں، غلطی ان سے ہو سکتی ہے، لیکن سب صحابہ مغفور عنہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو معاف کر دیا ہے۔ جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے، سب کے متعلق ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ یہ ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی صحابی کے لیے عدالت لگا کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم سب کے لیے کیا کہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔